الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد. محترم ناظرین و سامعین، آج ہم انشاءاللہ 7ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ اپنی حضور میں پیش کرنے جا رہے ہیں. 7ویں پارے کے آغاز میں قرآن پاک کی تاثیر کیا ہے یہ ذکر کی گئی اور حبشہ کے عیسائیوں کی تعریف کی گئی. جب اللہ کے نازل کردہ قرآن پاک کو حبشہ کے عیسائیوں نے سنا ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. مگر آج مسلمان قرآن سنتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے. ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے کیونکہ ہم سمجھتے نہیں. ہمیں عربی نہیں آتی، ہمیں ترجمہ نہیں آتا اور ترجمے سے ہم پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. دوسرا پوائنٹ ہے کہ حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کرو اور حلال اور پاک چیزیں کھاؤ، یعنی حرام سے بچو اور اپنی مرضی سے کسی چیز کو نہ حلال کرو نہ حرام کرو. تیسرا پوائنٹ ہے قسم کی اقسام ذکر کی گئی. قسم کی پہلی قسم ہے عادتاً اور بغیر ارادے کی قسم اٹھانا. آپ کی عادت بنی ہوئی ہے، بغیر ارادے کی آپ قسم اٹھا رہے ہیں جس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے لیکن اس سے بچنا چاہیے. دوسری جھوٹی قسم اٹھانا، یا کسی کو دھوکہ دینے کے لیے آپ اٹھاتے ہیں یا اپنی بات غلط ہوتی ہے اس کو سچا اگلے بندے کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے آپ جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں. اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے لیکن یہ بہت بڑا گناہ ہے اور انسان سچی توبہ کرے اس سے. تیسری قسم ہے قسم کی کہ اگر آپ اپنی بات کی پختگی اور تصدیق کے لیے ارادہ تن قسم کھائیں کہ میں نے یہ کام ایسے کروں گا، قسم اٹھاتے ہیں، یا میں یہ سزا دوں گا، قسم اٹھائی اور پھر آپ وہ نہیں کرتے، توڑ دیتے ہیں، اس پر کفارہ ہے اور اس کا معاوضہ ہے. اور وہ کفارہ کیا ہے؟ 10 مساکین کو کھانا کھلانا یا 10 مساکین کو کپڑے پہنانا. اگر یہ دونوں ممکن نہیں ہیں، نہیں ہو پا رہے، تو پھر وہ 3 روزے رکھے گا. یہ اگر دونوں کی طاقت نہ ہو پھر 3 روزے رکھ سکتا ہے. اگر دونوں میں کسی ایک چیز کی طاقت ہے تو پھر روزے تیسرا کام نہیں کرے گا بلکہ پہلے دونوں میں کوئی ایک کام کرے گا. یہی جو کفارہ ہے یہ نظر کا بھی یہ کفارہ ہے، منت کا بھی یہ کفارہ ہے اور قسم توڑنے کا بھی یہ کفارہ ہے. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ شراب اور جوے اور بت اور جو تیروں کے لیے قسمت کے حالات معلوم کرتے ہیں ان کی حرمت بیان کی گئی ہے. یہ سب ناپاک اور شیطانی کام ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آنے کے بعد پھر کیسے اتباع کی؟ منہ کے ساتھ لگے ہوئے شراب کے پیالے انہوں نے نیچے کر دیے، توڑ دیے، پھینک دیے. پھر یہ نہیں سوچا کہ یہ شراب ہم بیچ کر کے پیسے کما لیں گے، نہیں، پھر اتباع کا اصلی نمونہ پیش کیا. اور پھر وہ صحابی جس نے سونے کی انگوٹھی پہنی تو انہوں نے اتار کر کے پھینک دی. آپ کے جانے کے بعد صحابہ نے کہا کہ اٹھا لیں، گھر لے جائیں، آپ کے گھر کی جو عورت پہن لے گی. انہوں نے کہا جس چیز کو میرا نبی پسند نہ کرے میں اس کو اپنے گھر بھی نہیں رکھنا چاہتا. آج میں اور آپ صحابہ کی یہ جو واقعات ہیں ان پر اپنا معاوضہ کر سکتے ہیں کہ ہماری اپنے نبی سے محبت کتنی ہے. آج تو کسی کو کہہ دیں کہ نماز پڑھ لے، تراویح پڑھ لے، قرآن سن لے، ہمارے پاس ٹائم نہیں لیکن باہر گپے لگے نہیں. کسی کو کہہ دیں داڑھی رکھ لے، شلوار اونچی رکھ، محبت بڑی لیکن داڑھی نہیں رکھنی، شلوار میری نیچی رہے گی، یہ میں نے اپنی مرضی کرنی. آپ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رشتہ داروں کو آپ سے توڑتے ہیں ان سے جوڑ لے. نہیں میں تو سچا ہوں، میں کیوں بلاؤں پہلے؟ یہ ہماری اپنی مرضیاں ہیں. اگر آپ سچے ہیں تو یہی تو اللہ دیکھنا چاہتا ہے. سچے ہو کر کے ان سے صلح کر، ان سے سلام دے، ان کو بلاؤ کے گھر جا، ان کی دعوت کر. مگر ہم چونکہ اپنی میں کے اندر رہنا چاہتے ہیں اس لیے ہم ایسا کرتے نہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. 5واں پوائنٹ ہے حالت احرام میں محرم سمندری جانوروں کا شکار کر سکتا ہے مگر خشکی جانوروں کا شکار نہیں کر سکتا. 6واں پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی خالص نقصان یا کوئی نقصان یا پریشانی اللہ رب العزت بھیجنا چاہیں تو کوئی اس پریشانی سے آپ کو بچا نہیں سکتا. اور جب آ جائے تو اس اللہ کے علاوہ کوئی بھی تمہاری اس پریشانی کو دور نہیں کر سکتا اور اس مصیبت سے تمہیں کوئی نکال نہیں سکتا. تو حاجت روا، مشکل کشا، بیڑیاں پار لگانے والا،
بچے دینے والا، صرف یا اللہ مدد کہنے کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اور کوئی ذات ایسی ہے ہی نہیں، تو آپ اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں۔ ساتواں پوائنٹ یہ ہے کہ کل قیامت والے دن جب مشرکین سے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں تمہارے وہ شریک، وہ شرکاء جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے، وہ کہاں گئے؟ یعنی وہ نبی جن کو تم پوچھتے تھے، جو ولی یا صحابی جن پر تم نے عقیدے بنائے تھے کہ پریشانیاں دور کرتے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ اس سے مشرک جان چھڑانے کے لیے وہاں کہیں گے، اور اس دن قسمیں اٹھائیں گے، واللہ ربنا ما کنا مشرکین، اللہ کی قسم اے ہمارے رب ہم تو شرک نہیں کرتے۔ اس دن قسم اٹھائیں گے کہ ہم نے شرک نہیں کیا۔ اور ذرا دیکھیں انہوں نے کس طرح جھوٹ بولا، اپنے آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہے، اپنی جانوں پر، اور جن کو وہ جھوٹ موٹ تراشتے تھے ان بتوں کو، وہ سب بت بھی غائب ہیں، وہ سارے غائب ہیں جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے تھے، اللہ کے سامنے قسم اٹھا کر کے اپنی شرک سے مکر جائیں گے، جیسے آج توحید والوں کے سامنے وہ ہیلے بہانے کر کے مکر جاتے ہیں کہ ہم نے تو یہ شرک نہیں کیا، ہمارا یہ مقصد ہی نہیں تھا۔ آج بھی مکرتے ہیں، کل قیامت والے دن قرآن نے کہا قسمیں اٹھا کے اللہ کے سامنے مکر جائیں گے، اللہ کے سامنے قسم اٹھانے سے وہ بھاگ جائیں گے، ان کا شرک پکڑا نہیں جائے گا، اللہ کے سامنے وہ کسی بھی طریقے سے بھاگ نہیں سکیں گے۔ اگلا پوائنٹ ہے، جو لوگ نبی، ولی، بزرگ، پیر، جن، فرشتہ، اللہ کے علاوہ جن پر انہوں نے عقیدے رکھے ہیں کہ وہ غیب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے یہ فرمایا کہ آپ نبی آپ ان کو کہہ دیں کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں، بلکہ میں تو تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں اس چیز کو ماننے والا ہوں جو اللہ نے میرے پاس وحی کی، یعنی میں فرشتہ نہیں، میں غیب بھی نہیں جانتا، لا عالم الغیب، میرے پاس اللہ کے کوئی خزانے وزانے نہیں۔ آج لوگ دیکھیں نبی کو سب کچھ مانتے ہیں، نبی پر ہر طرح کا یقین رکھتے ہیں کہ نبی سب کچھ دینے والا ہے، نبی سب کچھ جاننے والا ہے۔ نبی وہی چیز جانتا ہے جو اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے بتا دے، اور جتنی بتا دے فیوچر کی، مستقبل کی، قیامت تک کی جو بھی آپ نے خبریں دی وہ وہی کے ذریعے، اپنی مرضی سے نہیں دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگی، اور کتنے دن آپ پریشان رہے، جب تک اللہ نے نہیں بتایا، نہ نبی کو پتہ ہے نہ صحابہ کو پتہ ہے، اور پریشان سب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روئی جا رہی، تو پھر آپ کے 70 صحابہ کرام کو آئے کہ ہمیں قاریوں کی ضرورت ہے، آپ نے 70 قاری دے دیے، راستے میں جا کر کے انہیں شہید کر دیا۔ پھر آپ پورا مہینہ فجر کی نماز میں ان کے لیے بد دعائیں کرتے رہے۔ یہاں پر ایمان سے انسان سوچے کہ اگر نبی غیب جانتے تھے، پھر نبی کو تو پتا تھا کہ یہ میرے صحابہ کو شہید کرتے تھے، تو نبی نے اس کا مطلب جان بوجھ کر وہ 70 لوگ دیے اور ان کی بیویاں بیوہ کروائی، ان کے بچے یتیم کروائے، یہ نبی پر الزام نہیں۔ اپنی بیوی کے بارے میں پریشان ہے خود، حتیٰ کہ ایک دن کہہ دیا کہ عائشہ اپنے گھر چلی جاؤ۔ عائشہ فرمائیں کہ اللہ کے رسول آپ بھی سمجھتے ہیں میں نے برائی کی ہے، آپ خاموش ہیں کیونکہ اللہ نے حکم بھی بھیجا۔ اگر یہ آپ غیب جانتے تھے تو پھر ایسا کیوں؟ جس سے یہ پتا چلا، اور قرآن میں اللہ نے نبی سے کہلوایا کہ یہ کہو کہ لا عالم الغیب، کہ میں غیب نہیں جانتا، یہ لوگوں کو بتاؤ، لیکن ہم پھر بھی نہیں سمجھتے۔ اللہ کی صفت چھین کر کے کسی نہ کسی طرح نبی کو دینا چاہتے ہیں جو کسی بھی طرح جائز نہیں۔ اور آیت نمبر 59 میں کہا، یہ 50 نمبر آیت کی بات تھی، اور اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں ہیں، ان کو کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ دریاؤں میں ہے، اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کتنے درخت ہیں لاہور میں، کتنے، پوری دنیا میں کتنے درخت ہیں، ہر درخت کا جب بھی پتہ وہ گرتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے، یہ اللہ کا ایسا علم ہے۔ اور کوئی دانہ تاریک حصوں میں نہیں پڑتا، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے، مگر یہ سب کتاب کے اندر اللہ نے لکھ رکھی ہیں۔ یہ ہے ہمارا اللہ، یہ ہمارے رب کی شان، مگر ہم اپنے رب کو پہچانتے نہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے، وہ کون ہے جو تمہیں خشکی اور دریا کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے؟ کہہ دیجیے تم کو اللہ ہی ان سے نجات دیتا ہے، اور ہر غم سے بھی اللہ ہی نجات دیتا ہے، پھر تم کیوں اس کے ساتھ شرک کرتے ہو، لوگوں کو ان کے برابر کیوں کرتے ہو؟ اگلا پوائنٹ ہے، عذاب الہی کی صورتیں۔ وہ قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب بھیجے، تمہارے اوپر سے یا تمہارے نیچے سے، یا تم کو گروہ در گروہ سب کو لڑا دے، تو اس چیز پر قادر ہے۔ جب تم حق بات تلاش نہیں کرتے پھر آپ اس میں لڑتے رہو۔
آپ دیکھیں تو صحیح کس طرح دلائل دیے مختلف پہلوؤں سے، شاید کہ سمجھ جائیں گے۔ اللہ نے دلیلیں بیان کی ہمارے سمجھنے کے لیے۔ اگلے پوائنٹ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے بتوں کے بارے میں مکالمہ اور بحث، اور کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام سب کو حقیقی اور خالص توحید کی دعوت دے رہے ہیں کہ خود معبود بناتے ہو، خود بت بناتے ہو، خود ہی ان کو پوجتے ہو، اور کائنات کی بڑی بڑی چیزوں میں غور و فکر کر کے ان کو حکمت سے توحید کی دعوت دی، اور کہا کہ میں تو صرف ایک معبود برحق کو ماننے والا ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ آیت نمبر 82 میں اللہ رب العزت نے امن کیسے قائم ہو سکتا ہے آپ کے معاشرے میں، آپ کے ملک کے اندر۔ آج کتنی پاکستان میں فورسز ہیں، یہ آرمی ہے، یہ پولیس ہے، یہ فلانی، آپ اتنی اور بنا لیں، امن نہیں آ سکتا۔ امن اسی طریقے سے آ سکتا ہے جو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بالظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد وہ کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، یعنی اس ایمان کے ساتھ شرک کو مکس نہ کریں، اولئک لهم الامن، اللہ فرماتے ہیں پہلی نعمت میں تمہیں امن کی دوں گا۔ امن اس صورت میں آ سکتا ہے شرک کو ختم کر، وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ سعودی عرب میں آج امن کیوں ہے؟ وہاں بھی اسی طرح قبر، دربار، راتیں سارے ختم کیے، لوگوں نے کہا کہ صحابہ کے گستاخ ہو گئے، صحابہ کی قبریں گرا دی، قبریں نہیں گرائی، اوپر جو بت بنائے تھے، جو قبے بنائے تھے، جو بلڈنگیں بنائی تھی، جو اوپر گنبد بنائے تھے، وہ گرائے تھے، اور پہلے وہ حاجیوں کو لوٹتے تھے۔ توحید خالص ان کے پاس آئی، آج دیکھیں ان کی حالت کیا اور ہماری کیا ہے۔ آج ہمارے ہر 1 کلو میٹر پر دربار ہے، قبر ہے، لوگ وہاں پر جا کے منتیں حاجتیں مانگتے ہیں، ان پر جا کر کے وہاں شرک کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا پھر امن تمہیں نہیں مل سکتا، جب تک شرک موجود ہے امن نہیں آ سکتا۔ تو اس شرک کو ختم کرنے کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے، لوگوں کو تعلیم دینی چاہیے کہ لوگ کے عقیدے سے ہٹیں اور ایک اللہ کے ساتھ وہ جڑ جائے، ورنہ امن نہیں آ سکتا کتنی مرضی فورسز بنا لیں۔ اور آگے فرمایا 89 نمبر آیت میں، شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے آپ کی پچھلی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اور جتنے بھی آپ گناہ کریں آپ کی پچھلی نیکیاں برباد اور ضائع نہیں ہو سکتی۔ لیکن شرک آپ نے کیا کہ ایک نظریہ ہے، ایک بول ہے، ایک بیان ہے، ایک ذہن ہے، جو آپ نے کیا، آپ کا حج، آپ کا عمرہ، آپ کی تراویح، آپ کے روزے، آپ کا قرآن، سب کچھ ضائع، آپ پورے کھوٹے ہو گئے، کوئی نیکی باقی نہیں بچی۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ اتنے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو ہر حالت میں بچائے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کی قدر کی نہیں جس طرح اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی، یعنی جو اللہ تمہیں ماں کے پیٹ میں 9 مہینے بغیر مانگے ہر چیز پہنچاتا رہا۔ اب تم دنیا کے پیٹ میں آئے ہو، بڑے ہو گئے ہو، اب تم کھانے کھا مانگ گئے ہو، اب تم بڑے بن گئے ہو کہ اب مجھے اللہ کی ضرورت نہیں رہی، اب مجھے قبر والوں کی ضرورت ہے، اب مجھے درباروں کی ضرورت ہے، غیر اللہ کی ضرورت ہے۔ اب وہ اللہ تمہاری کیوں نہیں ضرورتیں پوری کر سکتا جو ماں کے پیٹ میں تمہاری ہر چیز پوری کر رہا تھا؟ اس اللہ پر یقین رکھو جس اللہ نے بن مانگے تمہیں 9 ماہ تک ہر چیز ماں کے پیٹ میں پہنچائی۔ اگلے پوائنٹ میں قیامت کے دن مشرکین کا اللہ سے مکالمہ، مطلب یہ کہ تم علیحدہ علیحدہ ہو کے میرے پاس آؤ گے، تمہارے ساتھ نہ مال ہوگا، نہ اولاد ہوگی، نہ وہ معبود ہوں گے جن کو تم میرے علاوہ یا میرے ساتھ پکارتے تھے اور جن کو تم اپنا مددگار سمجھ رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت والے دن یہ دنیا والے تمہارے کسی بھی طرح کام نہیں آ سکیں گے۔ جب کام نہیں آ سکیں گے پھر ان پر تو ان کے پاس جانے کا فائدہ کیا؟ جس نے کام آنا ہے اس کی طرف اپنی توجہ پوری کی پوری لگانے کی ضرورت ہے۔ پھر پھلوں اور ان کے پکنے میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا، یہ دلائل ان کے لیے ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ اس کے بعد عیسائیوں کے عقیدے کا رد کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اللہ کی کوئی بیوی نہیں؟ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ، جب بیوی نہیں تو اولاد کیسے؟ اللہ ان کے منہ سے پاک ہے۔ عیسائیوں کے عقیدے کا اس میں رد کیا گیا، جو مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی مانتی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، اور اس طرح یہودیوں کا بھی رد آپ کہہ سکتے ہیں جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا گیا کہ اس دنیا میں کوئی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، حتیٰ کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات گئے، اللہ کو دیکھا کہ انسانی آنکھ اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتی۔ قیامت والے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو مومنین کو ان کے ایمان کے حساب سے جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا، کسی کو ایک ہی بار ہوگا،
کسی کو سالانہ ہوگا، کسی کو ماہانہ ہوگا، کسی کو ہفتہ وار، کسی کو روز، کسی کو مسلسل۔ جیسا ایمان جیسے امانت تو جنت میں دیدار ہوگا، دنیا میں نہیں۔ بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جو بندہ یہ دعویٰ کرے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا وہ جھوٹا ہے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ لیکن آج کسی پر لوگ مناظرے کر رہے ہیں، دیکھا نہیں تھا بیٹی کیا کہی تھی۔ اللہ نے یہ مقام دینا تھا کہ ایک بندے کو جس کو تم نبی نہیں مانتے ہو مکہ والے، اور تم اس لیے نبی نہیں مانتے ہو کہ یہ انسان ہے، ہم نے اس کو راتوں رات کیا کیا سیریں کروائی ہیں، یہ ایک بندے کو کروائی ہیں۔ اور یہ اللہ نے پندرہ سپارے کے شروع میں کہا سبحان اللہ اسرا بعبدہ، کہ ہم نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ نبی کا نام نہیں لیا جبکہ نبی بھی ہیں، رسول کا نام نہیں لیا جبکہ آپ کے رسول بھی ہیں۔ بندے سے اعتراض تھا تو اللہ نے کہا ہم نے اپنے بندے کو یہ سیر کروائی۔ لیکن آج کا مسلمان نبی تو مانتا ہے مگر بندہ و بشر نہیں مانتا، کہتے ہیں یہ نور ہے۔ مکہ والے کہتے ہیں یہ انسان ہے اس لیے نبی نہیں مانتے۔ آج کیا کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے کہ نبی تو ہے لیکن انسان نہیں ہے، نور ہے۔ تو دیکھیں یہاں تضاد کہاں پر ہے، وہ زیادہ سمجھتے تھے یا آپ زیادہ سمجھتے ہیں۔ آخری پوائنٹ یہ ہے کہ کسی بھی مذہب یا جماعت کے بڑوں کو برا بھلا نہ کہیں، گالی نہ دیں، حتیٰ کہ بتوں کو بھی گالی نہ دیں۔ جب آپ ان کے بتوں کو گالی دیں گے، بڑوں کو گالی دیں گے، تو تمہاری جس کی تم عبادت کرتے ہو تمہارے رب کو گالی دیں گے۔ تو ہمیں دین نے اس سے منع کیا۔ آج اس جگہ پر بیٹھے ممبر مصلی رسول پر کسی کو گالی دینا اور ان کے بڑوں کی گستاخی کرنا یہ منع ہے، لیکن ان کے اندر جو برائیاں پائی جاتی ہیں ان کو بیان کرنا، واضح کرنا تاکہ لوگ بچ سکیں، یہ توحید ہے۔ لیکن ان کی گالی دینا، ان کو برا بھلا کہنا یہ جائز نہیں، اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے، ورنہ بغیر مرضی کے وہ تمہارے رب کو گالیاں دیں گے اور یہ بڑا ہی برا عمل ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا، اللہ رب العزت ہمیں اس خلاصے سے اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لانے کی اور اپنے ایمان کو بڑھانے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔